قرآن کہتا ہے کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا جائے گا. جب جب انسان اس میں ڈالے جائیں گے آگ اتنی تیزی سے بھڑکتی چلی جائے گی. میرے عزیزو، دوزخ کے صفات میں جو بیان ہوا ہے، ایک بار نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک بہت بڑی دھماکے کی آواز آئی. صحابہ سے حضور نے پوچھا کیا تم نے یہ آواز محسوس کی، کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج سے 70 سال پہلے جہنم کے منہ سے ایک پتھر گرایا گیا تھا، اس کی تہ میں اب جا کر کے وہ گرا ہے. یعنی جہنم کے اوپر سے اگر کوئی چیز گرائی جائے تو اس کے تہ میں جانے میں اسے 70 سال لگ جائیں. جبکہ یہ فرمایا گیا کہ آسمان جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ بادل نہیں، آسمان جو حقیقی آسمان ہے، آسمان سے اگر زمین پر کوئی چیز گرا دی جائے تو صبح سے شام سے پہلے پہلے پتھر نیچے پہنچ جائے گا. جبکہ آسمان اور زمین کے بیچ کا فاصلہ 500 سال کا بتایا گیا، گھوڑے کی مسافت کا، حدیث پاک میں. تو یہ جو مسافت ہے اس میں ایک دن کے اندر ایک پتھر پہنچ سکتا ہے، اور دوزخ کے اندر پہنچنے کے لیے 70 سال لگ جاتے ہیں. تو اس کی گہرائی کا اندازہ کیا ہوگا، وہ کتنی گہرائی ہوئی. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ بیان فرمایا حدیث میں کہ اس جہنم کے 7 طبقے ہیں اور 7 دروازے ہیں، ہر ایک میں الگ الگ قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے. مشرکین کا دروازہ الگ ہے، منافقین کا الگ ہے، کفر کرنے والوں کا الگ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمیشہ رہنے والے تو یہ ہو گئے. پھر جو عذاب چکھنے والے ہیں، چغل خوروں کا دروازہ ہے، سود خوروں کا دروازہ ہے، زنا کرنے والوں کا دروازہ ہے، چوروں کا دروازہ ہے. یہ سب دروازے ان الگ الگ گناہ کرنے والوں کے نام سے وہاں پر مرقوم ہیں. عزیزان گرامی وقار، دوزخ کو جو اس دن لایا جائے گا، فرمایا گیا کہ 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے. جبکہ ایک فرشتے کی طاقت کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ایک فرشتہ یہ موجودہ پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے. لیکن قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر کے لایا جا رہا ہوگا تو 70,000 فرشتے بیڑیاں ڈال کر کے جہنم کو لا رہے ہوں گے. اور جہنم کے کان بھی ہیں، جہنم کی آنکھ بھی ہے، جہنم کی ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ سنتی بھی ہے، بولتی بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور جب لایا جا رہا ہوگا فرشتے گھسیٹ کر کے لا رہے ہوں گے تو وہ اپنی بھوک کا احساس کرتی ہوگی، چیختی ہوگی، اور اس کی بھوک صرف اور صرف یہی انسانوں سے پوری کی جائے گی. کفار و مشرکین اور گنہگاروں سے اس کو بھرا جائے گا. میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تم جو دنیا میں آگ جلاتے ہو یہ اس جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. یعنی 69 حصے اور اس کو تپایا جائے تو جہنم کی آگ ہوگی. ہم دنیا کی آگ کو سہ نہیں پاتے، ہم دنیا کی آگ میں اپنی انگلی نہیں رکھ پاتے، لیکن جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ بھڑکائی ہوئی ہے. 1000 سال تک اس آگ کو بھڑکایا گیا تو سرخ ہو گئی، لال ہو گئی. پھر حدیث پاک میں ہے دوبارہ اس آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو وہ آگ سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک اس آگ کو تپایا گیا تو وہ کالی ہو گئی. اب فرمایا گیا جہنم کی آگ صرف اور صرف کالی ہے، وہاں روشنی کا کوئی نام ہی نہیں ہے، وہاں کوئی روشنی کا نام نہیں ہے. دوزخ کی آگ کا اندازہ اس طرح بتایا گیا. جہنم میں ڈالے جانے والوں کی صفات سورہ واقعہ میں بھی موجود ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ جب وہ جائیں گے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ. جب ان کو ڈالا جائے گا، یہ بائیں جانب والے، کیا بائیں جانب والے تم کیا جانو، وہ ایسی خطرناک ہواؤں میں ہوں گے وہاں پر. اچھا، 3 طرح کا عذاب بتایا گیا، ایک آگ کا عذاب، ایک دھوئیں کا عذاب، اور ایک ٹھنڈ کا عذاب بھی ہے. ٹھنڈ کا عذاب یعنی ایسی برفیلی جگہ کہ جو ہڈیوں کو گلا دیا کرتی ہے، وہ عذاب بھی وہاں پر ہے. زمہریر اس کو قرآن میں فرمایا گیا. تو وہاں ایک دخان بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دھواں کا عذاب، جس سے دم گھٹتا ہے، جس سے سانس نہیں لے سکتا آدمی. یہ تینوں طرح کے عذاب ہیں. کھانے کے لیے تھوہڑ کا ایک درخت، تھوہڑ اس کو کہا گیا، شجرۃ الزقوم، یہ کانٹے دار ایک درخت. جب جہنمی بھوک کی شدت کا احساس کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کچھ کھانا دیا جائے تو ایک کانٹے دار درخت ہے جس کو تھوہڑ کا پھل کہا جاتا ہے،
وہ دیا جائے گا. وہ اتنے کانٹے بھرا ہوا ہوگا کہ اس کو جب دوزخی کھائے گا تو اس کے گلے میں سے اٹک کر کے کانٹے حلق سے باہر آئیں گے, اس کی گردن سے کانٹے باہر نکلنے لگ جائیں گے. نہ وہ اندر جاتے ہیں نہ باہر آتے ہیں. اس پھل کی کیفیت یہ ہے. تو پھر وہ شدت سے چیخ مار کر کے کہیں گے کہ ہمیں پانی تو دیا جائے. تو اب مائے حمیم دیا جائے گا. مائے حمیم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فشاربون شرب الہیم. یہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اس دن جو پانی پلایا جائے گا وہ جہنمیوں کا سڑا گلا ہوا پیپ ہوگا جس کو پکایا جائے گا, اور اس کے بعد وہ اتنا کھولتا ہوگا کہ جب ان کو پھل ہضم کرنے کے لیے دیا جائے تو وہ پانی قریب کریں گے تو ان کے نیچے کا جبڑا لٹک کر کے نیچے زمین تک آ جائے گا. یعنی اس کی جھلس کر کے آگ اتنا گرم ہوگا, اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا. وہی پانی جب وہ پینے کی کوشش کریں گے تو وہ پھل تو ختم ہوگا لیکن ان کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے نکل چکی ہوں گی. یہ کیفیت ان کی کنٹینیو ہوتی ہوگی. آپ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کتنا دردناک عذاب ہے, اس کے بعد تو موت ہے. لیکن حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب ان جہنمیوں کا یہ عذاب دیکھیں گے تو وہ اتنا چیخ چیخ کر کے داروغ دوزخ حضرت مالک رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کریں گے. حضرت مالک علیہ السلام جو جہنم کے داروغہ ہیں اس فرشتے سے یہ پکار کر کے کہیں گے کہ ہماری بات کرا رب تعالیٰ سے, ہمارا حساب کر دے, ہمارا یہاں خاتمہ ہو جائے, ہم یہ سہ نہیں پا رہے ہیں. قرآن پاک میں یہ بھی ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب ان کی چمڑیاں جلیں گی اللہ فرماتا ہے ہم دوسری چمڑی پہنا دیں گے تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکیں. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1 گھنٹے میں 70 بار چمڑی بدلی جائے گی. 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں ان کی چمڑی بار بار بدلی جائے گی تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکیں. کیونکہ چمڑی جلنے کے بعد جیسے کہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ پین ریسیور ختم ہو جاتا ہے, درد کو وہ محسوس کرنے والا حصہ جلنے کے بعد کم ہوتا ہے, اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نئی چمڑی ان کو لگائیں گے تاکہ درد کا احساس ہر بار ہوتا رہے. اب جب وہ 1000 سال تک حضرت مالک علیہ السلام ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور پھر کہیں گے تم مجھے کیوں کہتے ہو, تمہارے رب سے کہو. اس کے بعد پھر 1000 سال تک وہ حضرت مالک کو چیختے رہیں گے کہ رب سے ہماری بات کرا. حضرت مالک اللہ کریم کی بارگاہ میں کہتے اے رب العالمین, دوزخ میں پڑے ہوئے ان تمام جہنمیوں نے تجھے پکارا ہے, تو ان کا فیصلہ فرما دے. اب رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 2 روایات میں, اس میں سارے کفار بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف آئیں گے اور جنتیوں کو بھی بلایا جائے گا اور جنتی بھی بھاگتے ہوئے دروازے تک آئیں گے. جنتی ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں ہم کو نکلنے کے لیے نہ کہا جائے, اور دوزخی اس بات کی خوشی میں ہوں گے کہ شاید ہم کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے. اور جب سب پورے دروازے کے قریب پہنچیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ جہنمیوں سے پوچھتا ہے, سوال فرماتا ہے کہ اگر تمہارے یہاں سے نکلنے کے لیے فدیہ دینا پڑے تو کیا دے سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ جتنی بڑی دنیا ہم چھوڑ کر کے آئے, دنیا میں جو کچھ بھی نعمتیں تھی, جتنا مال تھا, جتنا سونا چاندی, پوری دنیا, مولا اگر یہ دینے کی ہماری طاقت ہو تو ہم وہ سب دے کر کے جہنم سے نکلیں گے, پوری دنیا دے کر کے ہم تیرے دوزخ سے نکلیں گے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تو اتنا بڑا حکم تم کو دنیا میں نہیں دیا تھا, میں نے تو صرف تم کو ایمان لانے کا کہا تھا, اور تم نے کفر کر کے اتنی بڑی سزا کو اپنے اوپر مسلط کیا. آج پوری دنیا فدیے میں دینے کو تیار ہو, اور کل جب تم زندہ تھے تو 2 رکعت تمہارے لیے بھاری تھی, تمہارے لیے راہ خدا میں 1 روپیہ بھاری تھا, اور آج پوری دنیا فدیہ میں صدقہ کر کے نکلنا چاہتے ہو. رب تبارک و تعالیٰ جہنمیوں سے فرمائے گا میں نے اتنی بڑی چیز کا تو تمہیں دنیا میں حکم نہیں دیا تھا, اتنی بڑی چیز کا حکم نہیں دیا تھا. اب سنو, ایک مینڈھے کی شکل, ایک بکرے کی شکل کی کوئی چیز لائی جائے گی جنت اور دوزخ دونوں کے بیچ میں, جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دوزخی بھی دیکھ رہے ہوں گے. رب تبارک و تعالیٰ ان دونوں لوگوں سے پوچھے گا, جنتیوں کو بھی اور دوزخیوں کو بھی, کہا اس کو پہچانتے ہو, اس کو پہچانتے ہو, یہ کیا چیز ہے؟ سب پکار کر کہیں گے ہاں مولا ہم پہچانتے ہیں, یہ موت ہے, یہ موت ہے جو ہمارے ہاں آیا کرتی تھی. موت کو سب پہچانیں گے.
तब रब ताला फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा मौत को अब ज़बह कर दो। मौत को सबके सामने ज़बह कर दिया जाएगा एक मेंढे की शक्ल की चीज़ ला करके, और रब ताला उस वक्त फरमाएगा अब न जन्नतियों पर मौत आएगी न दोज़खियों पर मौत आएगी। मौत है ही नहीं, तो अब जिसको जो सहना है वो सहना होगा। तुम 10 बार जलाए जाओगे तो भी मरना नहीं है, तुम 10 बार काटे जाओ तो भी मरना नहीं है। अब रब ताला कुरान में फरमाता फी नारी जहन्नम व फीहा खालिदून, दोज़ख के अजाब में, दोज़ख की आग में हमेशा हमेश के लिए चले जाओ। मैंने खुतबे में यही आयत शुरू में पढ़ी थी, सउस्लीही सक़र वमा अदराक मा सक़र। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें झोंक दूंगा दोज़ख में, और तुम क्या जानते हो कि दोज़ख क्या है, दोज़ख क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उसके मुतालिक फरमाया है वमा अदराक मा हिया नारुन हामिया, तुम्हें पता है कि ये क्या है, कि उस दिन दोज़ख के सिलसिले में, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिब्राइल अमीन ने कसम लेकर के फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दोज़ख के अंदर से एक सुराख खोल दिया जाए दुनिया की तरफ तो पूरी दुनिया सिर्फ उस सुराख की गर्मी से मर जाएगी, पूरी दुनिया में मौजूद लोग ख़त्म हो जाएंगे अगर एक सुराख दोज़ख का खोल करके दुनिया की तरफ कर दिया जाए। और यह भी फरमाया कि जो जहन्नम के फरिश्ते हैं अज़ाबात देने के लिए, उन फरिश्तों में से एक फरिश्ता भी दुनिया में उतर जाए तो उसकी हैबत से लोगों के भेजे फट जाएं, उसकी हैबत से लोग ज़मीन बोस हो जाएं, बेहोश हो जाएं। एक फरिश्ते को देखने की ताब नहीं रखते दुनिया में। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, वो है दोज़ख, ये है जहन्नम, जिसकी मुतालिक अभी मैंने जो कहा वो शायद 5% भी नहीं कहा होगा। मुख्तसर सी बात मैं इसलिए आज ये आपके सामने रखा कि लोगों को ये हल्का लगता है कि दोज़ख से आज़ाद हो रहा है, कोई जेल है कि यहाँ से आज़ाद हो गया, पहले वहाँ पर भी खाना पानी सब चल रहा था। दोज़ख जहन्नम जिसके तसव्वुर से रोंगटे कांप जाएं जिस्म के अंदर। सहाबा डरते थे, औलिया डरते थे, अंबिया डरते थे, जिनके लिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बशारत दे दी थी जन्नत की, उसके बावजूद वो खौफ से थर्राते थे। दोज़ख का जिक्र आता कुरान पाक में, तो अल्लाह ने सूरह फज्र में फरमाया कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम। ये वो दिन होगा जब पूरी ज़मीन हिला दी जाएगी, हिला दी जाएगी, सब कुछ हिल जाएगा, और फरिश्ते सफ दर सफ अल्लाह की बारगाह में हैबत से खड़े होंगे, किसी की बात करने की हिम्मत नहीं होगी। और उस वक्त दोज़ख को लाया जा रहा होगा, और दोज़ख को लाए जाने का जो मंजर बताया गया है, अल्लाहु अकबर, 70,000 फरिश्ते जब उसे खींच रहे होंगे, पूरे महशर में एक हलचल होगी, पूरे महशर के मैदान में एक अजीब सी हलचल होगी कि जहन्नम को लाया जा रहा है, दोज़ख को लाया जा रहा है, और हर एक डरा हुआ होगा, न जाने किसका नाम आएगा, पता नहीं किसको वहां झोंका जाएगा। और दोज़ख की जुबान भी है, वो आग उगल रही होगी और जहन्नमियों की तरफ बहुत तेजी से देख रही होगी। यहां तक कि एक हदीस में यह भी मिलता है, नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन इस दोज़ख को देख कर के रो रहे होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह, आखिर इस दोज़ख को लाया गया, क्या इसमें अब मेरी उम्मत को झोंका जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस दिन दोज़ख के इन हालात को देखकर रो रहे अल्लाह करीम की बारगाह में। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, उससे आज़ादी के लिए जो औलिया कराम रोया करते थे वो मामूली चीज़ नहीं है। आज तो हमारी कैफियत ये है, दोज़ख दोज़ख दोज़ख, कुछ रह नहीं गया, हल्के अंदाज में बोलना, हल्के अंदाज में सुन लेना और चले जाना। क्या हमारे दिलों पर कुछ असर होता है? क्या हमारी आंखें भीगती हैं उस नारे दोज़ख से जिसका सिर्फ और सिर्फ तज़किरा सुन करके हमारे अंदर ईमान हो तो तड़प जाना चाहिए कि अल्लाह, मैं तेरी दोज़ख के अज़ाब को सहने के काबिल नहीं। आज मोमबत्ती में मेरी उंगली जल जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो फिर उस दोज़ख का क्या हाल होगा जिसके मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया के जितने बड़े ऊँट होते हैं, इतना बड़ा तो दोज़ख का एक बिच्छू होगा, एक बिच्छू होगा, ऊँटों के बराबर के बिच्छू होंगे। और सांपों का डंक ऐसा है कि वो सांप का डंक किसी पहाड़ पर भी यहाँ की वो मार दे सांप दोज़ख का, तो पहाड़ के अंदर टुकड़े टुकड़े हो जाएं, पाश पाश हो जाए। लेकिन ये सब
دوزخیوں پر مسلط کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہلکا عذاب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے تانبے یا پیتل کی پتیلی میں کوئی پانی جیسا پکتا ہے ایسا اس کا بھیجا پک کر ابل رہا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں سب سے بڑے عذاب میں مبتلا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جبکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا، اور جو دردناک عذاب ہے، جو ذلت والا عذاب ہے، جو بڑا عذاب ہے، اس کا تو اندازہ ہی نہیں۔